نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں محمد خباب درس نمبر 18 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا درس مقام نہاون کے فروعات کے دوسرے حصے پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا. کل کے درس میں ہم نے فروعات مقام نہاون اور ان کا جو ہے تعارف ذکر کیا تھا کہ کون کون سے فروعات ہیں اور کس طرح یہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے 4 فروعات ان کی تلاوت بھی پیش کی تھی. آگے تلاوت پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ ان کو پھر دوہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے. پہلے نمبر پہ ہے نہاون اصلی. نہاون اصلی کا نغم ہم نے بنیادی مقامات کے ضمن میں ذکر کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نہاوند رست اور عجم کی طرح درجے 2 سے شروع ہوتا ہے، جس کو درجۃ الرست بھی کہا جاتا ہے. درجے 2 کو درجہ رست بھی کہا جاتا ہے، اور بعض دروس میں اس کو نہاوند رست بھی کہا جاتا ہے، نہاوند اصلی اور نہاوند رست. تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ نہاوند کے ساتھ رست کا ملاپ ہوگا، بلکہ نہاوند درجۃ الرست سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا نہاوند رست. دوسرے نمبر پہ تھا نہاوند نوا، اور یہ شروع ہوتا ہے درجے سول یعنی 5 درجے سے، جس کو درجے نوا بھی کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو نہاوند نوا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ابتدا اپنی بنیادی درجے 2 کے بجائے درجے نوا یعنی درجے سول سے ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لحن میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ ایک فرع جو ہے قرار دے دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر فرح فضا ہے، جو نہاون اور عجم کے ملاپ سے بنتا ہے. کل ایک بھائی نے جو ہے اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ فروعات ذکر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ نہاون اور عجم، لیکن تلاوت میں پھر میں کہتا ہوں عجم اور نہاوند. تو اس کی وجہ یہ ہے، آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، کہ عموماً فروعات میں جو مقطع یا جو آیت پڑھی جاتی ہے اس میں جو فرعی مقام ہوتا ہے وہ پہلے شروع ہوتا ہے، اور بعد میں واپسی جو ہے وقف جا کے جو ہے بنیادی مقام میں ہوتا ہے. تو تلاوت میں جو ہے وہ جو فرعی مقام ہوتا ہے وہ پہلے پڑھا جاتا ہے. حالانکہ میں نے دونوں طریقے بتائے کہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ نہاون سے شروع کر کے جو ہے وہ فرع مقام کی طرف چلا جائے اور پھر واپس جو ہے اس طرف آیا جائے. تو بہرحال اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہے، اور فرح فضا جو ہے وہ نہاون کی فرع ہے. چوتھے نمبر پہ ہے عشاق مصری، جو نہاون اور بیات کے ملاپ سے بنتا ہے. اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آگے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ نہاون سے شروع کر کے بیات سے پھر نہاون، یا بیات سے شروع کر کے نہاوند. پانچویں نمبر پہ تھا نہاون مرصع، جو نہاون اور حجاز کے ملاپ سے جو ہے بنتا ہے. چھٹے نمبر پر نہاون کردی، نہاون اور کرد کے ملاپ سے بنتا ہے. ساتویں نمبر پہ تھا نہاون کردان، جو نہاون درجے 2 جواب یعنی جب اس کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے درجات کے لحاظ سے، تو جو ہے جواب الجواب کی بجائے صرف جواب جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھئی درجے 2 سے شروع ہو کے درجے 2 اگلا جو ہے جواب ہے، تو اس لیے یہاں جواب لکھا گیا، حالانکہ یہ جواب الجواب ہے.
تو درجے دو جو جواب ہے اس کو درجے کردان کہا جاتا ہے. تو اس لیے جواب الجواب کو جب ہم نحاون میں لے جائیں گے اپنے آخری درجے تک، تو اس لیے اس انداز کو ہم جو ہے نحاون کردان کہیں گے. اور 8ویں نمبر پہ نکریز آتا تھا، اور اس کی جو ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ یہ دراصل اس کا نحاون کے ساتھ جو ہے یہ فرع نحاون کی ہے نہیں، اور یہ اس کے لیے جو ماہرین ہے ان کے خیال میں یہ ہے نوع اثر. نوع اثر اور جو ہے اور اس کا جو نغم بنتا ہے وہ حجاز سے بنتا ہے، لیکن حجاز کے درجے دو سے بنتا ہے، نہ کہ حجاز کے جو اپنی درجہ ہے درجے رے سے. تو اس وجہ سے اس کا نغم چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور دوسرے درجے پہ بھی جو ہے وہ حجاز ہوتا ہے. تو وہ بنیادی حجاز سے تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، تو اس کو نوع اثر کہتے ہیں. اور اس کی جو دوسرا حصہ ہے، اس کی دوسری جو قسم ہے، اس کو نکریز کہا جاتا ہے، کہ جس کا دوسرا حصہ نحاون ہوتا ہے. تو اس لیے عموماً تلاوتوں میں جو نکریز کو نحاون کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور نوع اثر کو حجاز کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ مختصر سا جو ہے ایک تعارف تھا. کل ہم نے جو ہے عشاق مصری تک پڑھا تھا. آج جو ہے شور سے مختصر طور پر ان کی تلاوت کریں گے، اور پھر تفصیل کے ساتھ یہ بقیہ جو 4 فروعات ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. قاری صاحب محترم، ایک سوال پوچھنا تھا اگر اجازت دیں. آپ اس طرح کریں، ذہن میں جو سوال ہے نا وہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ جواب دے دیں گے. بس یہ مختصر کیا اس کا جواب ہے، بس مختصر سوال ہے، اگر کیونکہ جی کیا پتہ بھول نہ جاؤں. جی فرمائیں. وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے کہا کہ نحاون سے شروع کریں، پھر وہ فروعات کی طرف جائیں، پھر واپس نحاون سے ہی ختم کریں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح بھی کیا جائے کہ نحاون سے شروع کر کے بیات پر ختم کر دیں، تو اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نحاون سے شروع کر کے بیات پہ ختم ہم اگر کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر فرعی طور پر جو ہے یہ پورا جو ہے اس کا سائیکل نہیں بنا، کیونکہ جو ہے نحاون آپ لوگ شاید اگر ابتدائی دروس میں تھے تو ایک نغم جب پورا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیچے سے شروع ہو کے اوپر جاتا ہے، واپس اپنی جگہ آتا ہے. تو چونکہ فرع اعتبار سے جو بنیادی مقام ہوتا ہے وہ ابتدا میں لگتا ہے، اور اس کے بعد اوپر جا کر جو ہے دوسرا جو فرعی مقام ہوتا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے. تو اگر ہم وہاں ختم کریں گے تو ترتیب کے ساتھ یہ اس کی کوئی ترتیب نہیں بنتی، ان کوئی بات آ جاتی ہے کہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی. تب ہی آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ بھئی یہ اس نحاون کی فرع ہے، کہ جب آپ واپس نحاون کی طرف آ جائے. اگر مثلا انشاءاللہ آگے جو فروعات جو ہے مقامات مرکبہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب آپ نحاون سے بیات کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ فرع نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہوگی نحاون سے انتقال بیات. یعنی بعض اوقات جو ہے رس کے ساتھ جو ہے نحاون کی طرف جاتے ہیں، نحاون سے یا بیات کی طرف سے جو ہے نحاون کی طرف آتے ہیں، تو وہ اگر آپ بنیادی مقام کی طرف واپس نہیں جاتے تو پھر یہ فرع شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ ترکیب کہلائی جائے گی، ترکیب نحاون سے بیات. یعنی قابل یوسف نے اس کو پڑھا ہے، وہ بیات شروع کرتا ہے، اپنی بیات مکمل پڑھتا ہے، پھر نحاون جانے کے لیے وہ یہ ٹریک اختیار کرتا ہے، یہ راستہ، یعنی بیات سے شروع کر کے وقف نحاون میں کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ پھر نحاون اپنا مقام نحاون پڑھ لیتا ہے، تو ایک ربط بھی آ جاتا ہے. لیکن اس جو مقطع کو پھر ہم عشاق مصری نہیں جو ہے بیات نہیں کہیں گے، بلکہ وہ پھر نحاون کا حصہ بن جاتا ہے. تو امید ہے کہ ذہن میں سے ٹھیک ہے بات آئی گئی ہوگی. انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آگے مقامات مرکبہ میں جب ترکیبات کے ایک مقام سے دوسری مقام کو انتقال، وہ انتقالات انشاءاللہ اس میں یہ بات ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو اصلی. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
نهى والنوى. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فرح فزع. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ہم عجم کی طرف گئے، پھر عجم سے شروع کر کے وقف جو ہے نحون میں کیا، اور دوسری طریقے سے بھی ہو سکتا ہے والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، یعنی نحون سے شروع کر کے وقف جو ہے عجم میں کیا جائے، اور پھر دوبارہ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، دونوں طرح ممکن ہے. اور شاق مصری ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بیات سے شروع کر کے اور اختتام جو ہے وہ نحون میں کیا جائے. اور اس کے ساتھ میں نے شیخ شہاد کا جو ہے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے نحون میں شروع کر کے وقف بیات میں کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بیات سے شروع کر کے وقف جو ہے نحون میں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس طرح بھی جو ہے ممکن ہے. اب آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. نحون مرصع. پیچھے ذکر کیا گیا کہ نحون مرصع یہ جو ہے نحون اور حجاز کے ملاپ سے بنتا ہے، اور اس کو بھی پرانے قرآن نے جو ہے استعمال کیا ہے، اور نئے قرآن میں سے بہت کم قرآن جو ہے اس کو پڑھا ہے. آپ غور سے سماعت فرمائیں گے. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ایک دفعہ میں پھر پڑھتا ہوں، غور سے سماعت فرمائے. ماں پہ زکاہا وقد خواب، ان تینوں جگہ پہ میں تھوڑا سا اس میں جو ہے حجاز کو مکس کر رہا ہوں. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تقریباً جتنے قرآن میں نے سنے ہیں انہوں نے اس کو صرف اسی انداز میں پڑھا ہے، یعنی نحون سے شروع کرتے ہیں، درمیان میں ما اس کے بعد جو ہے جاتے ہیں تو ما اس کے زکاها وقد خواب، یہ حجاز کی ٹون ہے. اگر ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں تو یہ پھر اس طرح بڑھیں گے، زکاها وقد خواب. اس طرح جو ہے وہ اس کو پڑھا گیا ہے، اور اس کو جو ہے واضح حجاز اور نحون کی طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. مثلا
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، یعنی ابتدا حجاز سے اور واپسی جو ہے وقف نہاون میں. واپسی جو ہے نہاون کی طرف. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو اس طریقے سے یہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن قرآن نے جس طرح میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بالکل غیر محسوس طریقے سے معمولی سے اس کو ایک لہر دے کر حجاز کی طرف سے اور اس کو جو ہے پڑھا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. عموماً قرآن نے اس کو اس طرح پڑھا ہے اور اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ واضح ہم حجاز شروع کریں اونچا اور واپسی ہم نہاون کی طرف آئے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها. تو یہ جو ہے اس کا ایک انداز بنتا ہے. یہاں میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ فروعات کے لیے یہ لازم ہوتا ہے. بے شک آپ جو ہے 2 3 4 آیاتیں پڑھے، مثلا آپ بنیادی مقام سے نکل جاتے ہیں مثلا کسی اور مقام کی طرف، پھر بے شک اس کا جو ہے 2 3 آیتیں آپ جو ہے پڑھے، لیکن واپسی جو ہے وقف جو ہے وہ بنیادی مقام میں ہونا چاہیے. اور جو آپ دوسرا مقام پڑھیں گے تو اس کو جس طریقے سے وقف میں جو ہے آپ ایک جو ٹون ہوتی ہے یا انداز ہے مکمل ہوتا ہے اس کو نہیں کریں گے، بلکہ اس کو غیر جو ہے جس طرح کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے پورا نہیں کریں گے. مثلا میں جو ہے نہاون سے شروع کر دیتا ہوں اور وقف جا کر جو ہے میں حجاز میں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ حجاز میں وقف جو ہے میرا اوپر ہوگا اور جو اس کو مکمل کرنے کے انداز میں نہیں ہوگا. مثلا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ ہوا جو ہے حجاز کی جو ہے تکمیل، یعنی حجاز پہلے درجے پہ آیا اپنی جو ہے ابتدائی درجے پہ. تو اس کو ہم اب فرع نہیں کہیں گے، اس کو نہاون مرصع نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم نے نہاون کے ساتھ جو ہے حجاز ملایا، بلکہ اس کو ہم کہیں گے انتقال من نہاون الی الحجاز. یعنی اس کے بعد ہم پھر آگے مکمل حجاز پڑھیں گے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ حجاز پڑھیں گے تو پھر کس طریقے سے وقف ہونا چاہیے تاکہ آگے ہم پھر نحو کی طرف جا سکے. مثلا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی اوپر اس کو چھوڑیں گے دساها، یہ جو ہے تکمیل ہو گئی. تو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ دساها، جس طرح شیخ شہاد کا ایک مقطع کل میں نے سنایا تھا تو انہوں نے بھی جو ہے بیات کو مکمل نہیں کیا، حالانکہ 2 3 دفعہ انہوں نے پڑھا ہے. مثلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
یعنی اس طریقے سے پڑھا، یہ نہیں پڑھا کیف خلقت، کیف خلقت، خلقت نہیں پڑھا، بلکہ کیف خلقت. اس کے بعد وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، كَيْفَ رُفِعَتْ، یعنی بیات کو مکمل نہیں کیا، كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. سُطِحَتْ یعنی نہاون پہ اس کو جو ہے اس کی تکمیل کی ہے تو اس کو ہم فرع شمار کریں گے. لیکن اگر ہم جو ہے جو بنیادی مقام کے ساتھ دوسرا جو مقام فرع اعتبار سے ملاتے ہیں، اگر اس کا انداز ہم نے مکمل کرنے والا کر دیا تو پھر وہ ہوگی انتقال من نہاون الی الحجاز، نہ کہ وہ اس کی فرع جو ہے شمار ہوگی. امید ہے کہ احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہاون کردی، نہاون کردی جسے میں نے عرض کیا تھا کہ کافی مشہور ہے اور اس کو جو ہے کافی پڑھا جاتا ہے. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. عمومی طور پر آج کل جو اس کا انداز مشہور ہے وہ اس طریقے سے ہے كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. اور پرانے قراء میں سے اور شیخ محمد عمران نے اس کو پڑھا ہے، اس نے اس کو کافی جو ہے الگ انداز میں پڑھا ہے. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. اس نے اس کو اس انداز میں پڑھا ہے إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے مکمل کیا ہے. بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے بالکل جو ہے نہاون سے نکل کر 2-3 آیتیں جو ہے وہ کرد میں پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد واپسی جو ہے پھر اپنے بنیادی مقام نہاون کی طرف آ جاتا ہے. مثلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے تو بالکل ایک نئے انداز میں. اور میں قراء حضرات سے عرض کروں گا کہ اس کا جو ابھی آج کل ایک جو نغم مشہور ہے جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اچھا ہے، لیکن کوشش کرے کہ باقی جو پرانے قراء ان سے بھی استفادہ کی کوشش کرے اور اس کو بھی مختلف انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے. نہاون کردان جس طرح میں نے عرض کیا پیچھے ہم نے مقام الرسم میں بھی پڑھا تھا کہ اس کا جواب سے جواب الجواب کی طرف جو جانا ہوتا ہے اور جو اپنے ان کے ایک درجہ ہے درجے 2 سے درجے
دو جواب تک، اور اس کو کردان کہا جاتا ہے. تو جواب الجواب میں اسی کو جو ہے ٹچ کیا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو کردان کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یعنی یہاں سے ہم نے جواب سے شروع کیا، فقال ہم رسول اللہ، یعنی وہاں ہم نے اس کو ٹچ کیا، پھر ناقۃ اللہ وسقیاها. جس طرح پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ جو جواب الجواب کا لیول ہے اس کو مسلسل نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو صرف ٹچ کیا جاتا ہے. اور جس مقطع میں، جس آیت میں ہم اس کو ٹچ کر لیتے ہیں، تو اسی ٹچ کرنے کی وجہ سے اس پورے مقطع کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جواب الجواب ہے. حالانکہ وہ پورا جواب الجواب میں کبھی نہیں ہوتا، اور نہ جواب الجواب پہ رکا جاتا ہے، بلکہ واپس جو ہے جواب کی طرف آیا جاتا ہے. تو اس کا بھی ایک یہ طریقہ ہے تدریجاً، یعنی جواب سے شروع کر کے جواب الجواب کو ٹچ کیا، جواب اور پھر واپس جواب میں آنا ہوا. اور دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے جواب الجواب سے شروع کیا اور واپس ہی جو ہے جواب کی طرف آئے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یہ تھا تدریجاً. اب ڈائریکٹ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یعنی جو لیول ہم نے ٹچ کیا تھا، یعنی درجے کردان کو، اس کو ہم شروع سے جو ہے وہاں سے شروع کر دیں. یہ اس کا لیول تھا. پھر ہم نے دوبارہ جو ہے یہی سے شروع کیا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. تو اس کو ہم کردان کہیں گے، اور اس کے یہ دونوں انداز ہے. اور یہاں پھر ایک دفعہ میں ذکر کر دوں کہ ہر قاری کو اس کے پڑھنے کا جو ہے اپنا الگ انداز ہے، اس میں پڑھتا ہے. لیکن ہم نے اس کے درجات کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی اتار چڑھاؤ کو، اور اس کی ابتدا اور انتہا کو دیکھنا ہوگا کہ ابتدا کہاں سے کی گئی اور انتہا کہاں پر کی گئی. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بنیادی انداز ہے اس کو ذکر کریں، اور اس کو سیکھ کر اس سے پھر آپ مختلف تلاوتوں کو سن کر وہاں سے آپ جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا انداز ہے. ایک دفعہ پھر فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. تو یہ تھا ہاون کردان. نہاون نکریز. اس کا جو نغم ہے، جو ابتدا جو ہے اس کی حجاز سے ہوگی حجاز، لیکن چونکہ درجے 2 سے شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی اس سے جو ہے وہ تبدیل ہوگی. اسے کچھ اس طرح پڑھا جاتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. یعنی اس کا انداز اس طرح ہوگا.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تو بالکل ان کا نہاون اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، لیکن فروعات باقی فروعات کی طرح اس میں وہ رولز اپلائی نہیں ہوں گے، اور اس کی میں نے وجہ بتائی کہ یہ باقاعدہ نہاون کی فرع نہیں ہے، لیکن مشابہت کی وجہ سے اس کو نہاون کے ساتھ جو ہے ملا دیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو یہ اس کا انداز ہے. کچھ قرآن جو ہے حدر میں غالباً مراکش کے قاری ہے، انہوں نے اس کو حدر میں بڑے پیارے انداز میں پڑھا ہے. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو اس انداز میں انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس کو پڑھا ہے. تو بہرحال یہ ایک اس کا انداز تھا. پرانے قرآن میں سے کچھ قرآن نے اس کو پڑھا ہے، اور نئے قرآن کو بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے. بہت زیادہ اس کا انداز میں جو ہے حزن آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ تھے مقامی نہاون کے فروعات اور ان کی تھوڑی بہت تفصیل. امید ہے کہ احباب کو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک درس ہو جائے اور مکمل طور پر جو ہے وہ سمجھ آ جائے، حالانکہ اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ پوری تفصیل سے ایک ایک چیز سمجھائی جائے، لیکن بہرحال پھر بھی جو ہے سوال رہتا ہے. تو آپ سب حضرات سے جو ہے درخواست ہے کہ لازمی طور پر ذہن میں آنے والے جو ہے سوالات اس کو جو ہے گروپ میں بھیج دیا کرے، تاکہ وہاں جواب دے کر باقی حضرات بھی ان سے مستفید ہو سکے. اور یا کم از کم کوشش کرے کہ جو حضرات درس پہ شریک ہو تو اپنے درس کے حوالے سے اپنی آراء لازمی پیش کرے کہ کون سی چیز پسند آئی، کون سی نہیں آئی، اور مزید کس طریقے سے جو ہے ہونی چاہیے، تاکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ سمجھ آ جائے، نہ کہ جو ہے ایک کلاس کے انعقاد ہیں اور صرف جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. جو اپنا ذاتی طور پر میرا مقصد ہے کہ جس کے لیے اتنی جو ہے تگ و دو کی گئی ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. تو بہرحال امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ بقیہ دروس کے ساتھ اگلے ہفتے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک یہ کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.